السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ یاسمین ہے اور میں پچھلے 24 سے 25 سال سے گائنی آپس کے شعبہ سے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے وابستہ ہوں. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، جس کو ہم AMR بھی کہتے ہیں. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیکٹیریا کیا چیز ہے اور بیکٹیریل انفیکشن سے کیا مراد ہے. بیکٹیریا بالکل خوردبینی ذرات ہے، جراثیم ہے، اس کی ایک بہت چھوٹی فارم جو کسی بھی قسم کا انفیکشن انسانی یا کسی جانور کو کر سکتے ہیں. جب یہ انفیکشن ہوتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن تو مواد پیدا ہوتے ہیں جسم میں، انفلیمیٹری مارکرز، جس کی وجہ سے مریض کو بخار چڑھنا، نڈھال ہونا، پٹھوں میں جوڑوں میں درد ہونا، نزلہ زکام ہو جانا، سیکریشنز کا بہنا یا ڈائریا ہونا یا سانس کی رفتار کا تیز ہونا. جس بھی ایریا میں انفیکشن ہو بیکٹیریا کی، اسی آرگن کے مطابق سمٹمز ہوتے ہیں. بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کا نام اینٹی بایوٹکس ہے. ہر بیکٹیریا اس کا جو ویرولنس ہو، یعنی کہ وہ کتنا طاقتور ہے، اس کا جسم پر حملہ کرنے کا جو اس کی صلاحیت ہے وہ کتنی مضبوط ہے، اس ویرولنس کے مطابق اینٹی بایوٹک کی ڈوز اور کتنے دن تک وہ اینٹی بایوٹک دی جائے گی اس کا تعین کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر اور مختلف دوسرے ممالک میں اب اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا تھریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خود بخود جب سر درد ہوا یا بخار چڑھا تو کوئی اینٹی بایوٹک کسی بھی قسم کی لے کے کھا لیتے ہیں. اس سے ان کو وقتی آرام آ جاتا ہے اور پھر اس دوا کو وہ ترک کر دیتے ہیں. اس طرح جو مختلف بیکٹیریا تھے جو ایک عام اینٹی بایوٹک سے ختم ہو سکتے تھے، ان کا اس اینٹی بایوٹک کے خلاف ریزسٹنس بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ بیکٹیریا پہلے اس اینٹی بایوٹک سے مر جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے نئے مولیکیولز دریافت کرنے پڑ رہے اور بیکٹیریا کراس لنکیجز کے ذریعے اور یہ جینیٹک چینجز کے ذریعے اپنا ریزسٹنس اینٹی بایوٹکس کے خلاف بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے بہت سے سالوں میں مختلف بیماریوں کے لیے ہمارے پاس کوئی اینٹی بایوٹک بچے ہی نہ جو کسی بیکٹیریا پر اثر کرے، جو کہ بہت تشویشناک صورتحال ہوگی. اینٹی بایوٹکس جب آئی تھیں تو دنیا میں انفیکشس ڈیزیزز، سیپسس، ڈائریا، کولرا، ایستما، انفلوئنزا، اس سب کے خلاف انسان لڑ پایا تھا. لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے اینٹی بایوٹکس یوز کریں اور وہ ڈاکٹرز جن کو اینٹی بایوٹک کا صحیح پتہ بھی نہیں ہے اور وہ تھوڑی ڈوزج میں دے دیں تو اس سے ریزسٹنس بڑھ سکتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بیکٹیریا اپنے ارد گرد ایک ایڈہیسو فلم بنا لیتے ہیں، جس سے اگر چھوٹی ڈوز میں اینٹی بایوٹک دی جائے یا اینٹی انفلیمیٹری کے بغیر دی جائے تو وہ اس فلم میں سے کراس نہیں کرتا تاکہ بیکٹیریا تک پہنچ نہ پائے. جب وہ فلم بن جاتی ہے تو اس صورتحال میں بھی بیکٹیریا پر اینٹی بایوٹک کا اثر کم ہو جاتا ہے. ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جب بھی انفیکشن ہو پہلے پتہ چلایا جائے کیا یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا نہیں. صرف وائرل فیور میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنا 5 سے 7 دن کا ٹائم لیتے ہیں وائرل انفیکشنز اور پھر مریض بھلا چنگا ہو جاتا ہے. اس میں صرف سمپٹومیٹک یا سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، یعنی پانی کا استعمال، پیراسیٹامول وغیرہ، یا بخار اتارنے کی ادویات، یا سمپل ملٹی وائٹامنز، یا گڈ ہائیڈریشن، یا آرام اور ہائی پروٹین ڈائٹ. لیکن اگر سچی مچی بیکٹیریل انفیکشن ہو تو جو بیکٹیریا ہے پروبیبلی اگر گرام پازیٹیو ہے یا گرام نیگیٹو ہے تو اس کے مطابق اینٹی بایوٹک دی جائے، اس کا صحیح ڈوزج دیا جائے اور پورے وقت کے لیے دیا جائے. 2 دن 3 دن کھا کے ایک گولی صبح ایک شام کی ترک کر کے اس طرح اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو ہم سب نے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس یا AMR کا جو خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا پر، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اس کے لیے بہترین تو ہے انفیکشن سے بچنا، جس کے لیے ہاتھ دھونا، اچھی صحت رکھنا،
صحت مند زندگی کے طریقے اپنانا، صحت مند غذا کا استعمال کرنا، ہوادار جگہ پہ رہنا، زیادہ رش والی جگہ میں ماسک پہن لینا، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا، یا اس پر کوئی جو سینیٹائزر ہے اس کا استعمال کرنا۔ اگر آپ ہسپتال میں جا رہے ہیں تو خاص طور پہ ماسک پہن کر جانا، بے وجہ ہسپتال میں نہ جانا۔ اور ایسے لوگ جن کی امیونٹی لو ہے، یعنی بزرگ حضرات یا بہت چھوٹے بچے یا بہت زیادہ شوگر جن کا انکنٹرولڈ ہے، جن کی امیونٹی کمزور ہے، وہ بے وجہ ہسپتال یا انفیکشن کی جگہوں پر نہ جائیں، تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے اور اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے امید ہے آپ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے بارے میں سوچیں گے، سمجھیں گے اور ان پیغامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔